برمنگھم میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. آفتاب احمد ہیں توسا شریف سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی کیا انسان اور جن کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور اگر جن مرد ہو اور عورت سے شادی کرے تو بچے کیا ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال میرا خیال ایک دفعہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، شاید آپ کو صحیح، وہ بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے. یہ شروع میں یہی تھا، یہ اس سے ملتا جلتا مفہوم ایک ہی ہے دونوں سوالوں کا. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی عورت بھی حاملہ ہو جائے تو کہہ دے میرا تو جن کے ساتھ نکاح ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت؟ صحیح، بالکل ٹھیک. تو اس طرح تو ایک برائی کا دروازہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے علماء اسے جائز قرار نہیں دیتے. یہ واقعات دنیا میں ہوئے ہیں. جنی مردوں کا بھی نکاح ہوا ہے عورتوں کے ساتھ، اور جنی عورتوں کا بھی نکاح مردوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن بعثت عالی سے پہلے کی بات ہے. اچھا، ہم مکلف ہیں شریعت محمد الرسول. صحیح. پہلی شریعتوں میں شاید کسی شریعت میں جائز ہوگا تو وہ بابا سے اکثر روایات ملتی ہیں کہ ملکہ سبا جس کا نکاح سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس کی والدہ جنی عورت تھی. صحیح. اور یہ بڑے تکڑی حکومت تھی کہ فوجی اعتبار سے انہیں 7 جنوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی، ننال تھے اس کے. صحیح. اور بھی واقعات ملتے ہیں. ایک کتاب لائبریری میں موجود ہے، اقام المرجان فی احکام جان. صحیح. وہ ساری جنوں کے بارے، ان کا توالد و تناسل، ان کا کھانا پینا، ان کا کیا نظام ہے، اس کے بارے بحث کرتی ہے. اس میں یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ فلاں جن نے فلاں عورت سے شادی کی، فلاں جنی عورت نے فلاں مرد سے شادی کی. یہ واقعات پہلی شریعتوں میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا تجربہ، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی جن بچیوں سے زیادتی کرتے ہیں. میرے پاس ابھی تک کسی جنی عورت کا کسی مرد سے زیادتی کرنے کا کوئی کیس نہیں آیا. ایسے کیس آئے ہیں کہ جن مرد جو ہیں وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. صحیح. پھر ہم ان کا علاج کرتے ہیں. ایسے کیس جو ہیں انہیں کہتے ہیں 2-4 دن یہاں زنانہ سیکشن میں ٹھہر جاؤ، رات دن ذکر کرو، اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن یہ واقعات آج بھی ہوتے ہیں، مگر ان کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے. جو کرتے ہیں، جس طرح انسان بدکاری کرتے ہیں، زانی ہیں، اسی طرح وہ جن بھی کرتے ہیں. صحیح. اور آج کل یہ ہیں، لیکن وہ ناجائز ہیں، اس کی کوئی شرعی جواز نہیں ہے. اور جس عورت سے اگر کوئی جن زیادتی کرتا ہے تو اس عورت کے ذمہ گناہ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ بے بس ہے. بالکل صحیح. وہ دفاع بھی نہیں کر سکتی، صحیح، جانتی بھی نہیں. صحیح، وہ بے بس ہے، اس گناہ کا ذمہ دار وہ جن ہے. لیکن آج تک کوئی میں نے کسی کو حاملہ ہوتے یا بچہ ہوتے نہیں دیکھا. صحیح ہے. متعدد کیس آئے ہیں ایسے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں. لیکن کسی کو حاملہ ہوتے یا بچہ ہوتے نہیں دیکھا. میں نہیں جانتا کہ اس کی کیا مسئلہ ہے. صحیح. بالکل صحیح. اور یہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج کی اس شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کی وجہ یہی علماء لکھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت ظاہر ہے وہ ناجائز حاملہ ہو جائے، وہ کہہ جائے میری تو جن کے ساتھ شادی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت؟ بالکل صحیح. اس لیے اس کا کوئی اور ایک خرابی چل پڑے گی. حضرت جی اگلا سوال ہے، سرور ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں مسلک اور فرقہ میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے. اچھا. مسلک آپ کا ایک اندر کا اندرونی معاملہ ہے کہ آپ کیا عقیدت اللہ سے توقعات کیسی رکھتے ہیں. اچھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا توقعات رکھتے ہیں، آپ اپنے دین سے کیا توقعات رکھتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. فرقہ ہوتی ہے دھڑ بازی. اچھا. کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، میں اس بندے کے ساتھ ہوں. اچھا. یہ فرقہ ہوتا ہے. مطلب بغیر سوچے سمجھے، نہیں سوچ سمجھ کے بھی. اچھا. لیکن وہ اس کے ساتھ پکا چمٹ جاتا ہے نا کہ وہ مخالف دلیل سننا ہی نہیں چاہتا، سنتا ہے تو رد کر، میں نہیں، میں اسی کے ساتھ ہوں. صحیح.
صحیح، یہ ہوتا ہے فرقہ. یہ فرقہ ہوتا ہے دھڑ بندی. ٹھیک ہے. مسلک ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کے. بالکل ٹھیک. ہم سارے اہل سنت بھی ہیں, ہم صحیح سارے ایک راستے پہ گامزن ہیں, ہماری فقہ بھی ایک ہے. اس صحیح کے باوجود ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق اللہ سے, کوئی وہ اس شک کا ذاتی ہے, دوسرا اس میں شریک نہیں. بالکل ٹھیک. اور ہر بندے کا ہے, صحیح بالکل صحیح وہ اس کا مسلک ہے. بالکل صحیح. صحیح. اور کسی گروہ میں مل جانا, دھڑ بندی میں آ جانا غلط ہے, صحیح ہے, میں اس کے ساتھ ہوں, یہ فرقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرقہ بندی حرام ہے. لا تفرق, فرقے نہ بناؤ. صحیح. مسلک قدرتی ہر بندے کا جدا ہو. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے. میں بہت سارے علماء اکرام کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو فرقہ ہے یہ سب سے بہتر ہے اور یہی سچا ہے. مطلب وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج جب تک. فرقہ ہو گیا تو بات تو ختم ہو گئی. دیکھیں اسلام میں فرقہ ہے ہی نہیں. صحیح. مسلک جدا جدا ہو سکتے ہیں, فرقہ الگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہر ایک نے وہی پکڑا ہوا ہے. بالکل جو صحیح. ترجمہ اور تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں, کیا یہی ترجمہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا؟ صحیح. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی دیا, قرآن کے مفاہیم, ساری حدیث جو ہے وہ قرآن کے مفاہیم, تفسیر ہے قرآن کی, ترجمہ ہے قرآن کا. پھر آپ نے اپنے سامنے عمل کروایا ایک جماعت سے, یعنی 1.25 لاکھ کے قریب تو صحابہ حجۃ الوداع میں حاضر تھے. جو حاضر نہیں تھے وہ بہت سے ہوں گے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. گھر سے اگر ایک بندہ جاتا ہے تو 10 پیچھے بھی ہوتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو 1.25 لاکھ اگر حجۃ الوداع پر حضور کے سامنے حاضر تھے تو اس کا مطلب ہے کم از کم بھی 4-5-6 لاکھ تعداد صحابہ کی ہو چکی تھی. بے شک. ان سب نے حضور کے سامنے عمل کیا. قرآن نے سمپل کہا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اب کتنی رکعت ہے, اس کا وقت کیا ہے, کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے, رکوع سجود کہاں ہے, تکبیر کیسے, یہ ساری تفصیل تو پھر نبی کی سنت نے بتائی اور حدیث میں آئی. قرآن نے تو سمپل حکم دے دیا نماز ادا کر. بے شک. بے شک. اب جب حضور نے بتائی, جن لوگوں نے آپ سے سنا انہوں نے آپ کے سامنے نمازیں پڑھی, وضو کیا, حضور نے تائید کی کہ ٹھیک ہے یہی مقصد ہے تم نے. اب اگر سارے اس پہ آ جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو فرقہ بندی ختم. فرقے کی آغاز تب ہوتا ہے جب آپ اللہ و اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے معنی چھوڑ کر لغت عربی سے خود معنی بناتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. ہاں جی, صحیح. تو وہاں سے فرقہ بن جاتا ہے. ایک آیت ایک پڑھ کر کہتا ہے میں صحیح ہوں, اس کا مخالف وہی آیت پڑھ کے کہتا ہے میں صحیح. اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ عربی زبان کے اندر تو ایک لفظ کے 200 تک معنی ہیں, اور ایک دوسرے کے مخالف معنی ایک ہی لفظ میں, ایک ہی لفظ کے. مثلا مولا لفظ ہے, ہر کو کہتا ہے مولا, مولا تو آزاد کردہ غلام کو کہتا ہے. اچھا, مولا کا فلاں مولا فلاں جہاں آئے گا تو پتہ ہوگا کہ اس کا آزاد کردہ غلام ہے. صحیح. صحیح. مالک کو بھی مولا کہتے ہیں. صحیح. تو یہ دونوں ضد نہیں آپس میں, کہاں غلام کہاں مالک. دونوں کے لیے مولا استعمال ہوتا ہے. جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطابق معنی کیے جاتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا معنی دے رہا ہے, یا معنی کیا ہے. بالکل. پھر عربی کو کھینچ تان کر کہیں لے جانا تو کوئی مشکل نہیں, لیکن مسلمان باؤنڈ ہے, اس بات کا پابند ہے کہ وہ معنی اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے بعد بے شک جتنی مرضی بڑے بڑے صاحب دانش اور بڑے بڑے مفکر عربی کے اور بڑے بڑے عربی دان موجود تھے. جب کوئی آیت نازل ہوتی, سمپل سی آیت ہے, صحیح بات, واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا, سادہ سی آیت ہے, سیدھا سامان ہے. حضور جب آیت نازل ہوتی پوچھتے صحابہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے, اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہتے اللہ و رسولہ, اللہ اکبر. اللہ حالانکہ ان کی اپنی زبان تھی یا اس کا رسول بہتر. سبحان اللہ. اب اس کے کتنے معنی بن سکتے ہیں, ان میں سے کون معنی مراد ہے, ہم کیسے معین کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور جب وہ نہیں معین کر سکے جن کی اپنی زبان اور جن کو دسترس اس زبان کے اوپر, تو آج ہم دعوے کرتے ہیں. وہ معنی لینا چاہیے جو حضور نے سمجھایا, صحابہ نے سمجھا,
حضور کے سامنے اس پر عمل کر کے اس کی تصدیق بھی کرا دیں۔ تصدیق بھی فرما دی۔ آج سبحان اگر اللہ۔ سارے علماء ہر مکتب فکر کے اس پہ آ جائیں تو پھر یہ بات ہی ساری فرقے ختم ہو جاتے ہیں، رہا مسلک کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا خلوق ہے، کتنا تعلق ہے، وہ کیا کرتا ہے، کتنی، اب ایک دو بندے نماز میں ہر ایک کی توجہ اپنی اپنی ہے، بالکل ٹھیک، بے شک ایک جیسا رکوع کریں، ایک جیسی عبارت پڑھیں، لیکن ان کی کیفیت جو ہے وہ الگ الگ وہ ہے، اپنی اپنی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو وہ مسلک تو جدا جدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا ذاتی ایک تعلق ہے اور اس کے مطابق ہے، لیکن فرقہ جو ہے وہ لا تفرقو، فرقے مت بناؤ، بات ختم ہو گئی۔ تو اس میں بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جب وہ نہیں سمجھ پائے جو صحابہ کرام اس وقت ساتھ ہوتے تھے اور جن کی اپنی زبان تھی، وہ جب اسی پہ بلیو کرتے ہیں جو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، تو آج ہم تو اپنا جو ہے نا الگ الگ اپنا رستہ بنا کے اور اس میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت جی وقفے سے پہلے ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں۔ وقار ہیں مظفر آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کا مرید تو نہیں ہوں مگر آپ کی روحانیت کا انتہائی معترف ہوں، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا روحانی طور پر مرید ہوں؟ گزارش یہ ہے جی، مرید کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ارادہ یریدو سے ہے، صحیح، ارادہ کرنا۔ مرید جو کسی سے سیکھنے کا یا اس سے برکات حاصل کرنے کا ارادہ، روحانی برکات حاصل کرنے کا ارادہ کر لے، وہ مرید ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اصل میں آپ لوگوں نے یہ سمجھ اور رکھا ہوا ہے کہ مترادف شاید، دوسرا لفظ ہے مراد۔ صحیح، کسی کے لیے شیخ دعا کرے اور چاہے کہ اللہ اسے برکات نصیب کرے، وہ مراد ہو گیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شیخ کے دل میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ ایک بندہ سدھر جاتا تو شاید پورا ملک سدھر جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے آج کوئی راحیل شریف کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک، بے شک۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یہ دو بندوں میں سے ایک مجھے دے دے، یا ابو جہل یا عمر بن الخطاب۔ تو وہ بد نصیب رہا، ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ تو سب کہتے ہیں کہ صحابہ میں مراد اکیلے عمر ابن الخطاب ہیں، باقی سب مرید ہیں۔ مرید ہے، یعنی انہوں نے خود ارادہ کیا حصول برکات کا، اور انہیں حضور نے یہ مراد ہیں، حضور نے مانگے اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ مرید ہونا کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ آپ مجھ سے ضرور ملیں گے یا میرے کو جوتیاں سیدھی کرتے رہیں گے یا پاؤں دباتے رہیں گے یا نظر نیاز دیں گے۔ مرید یہ ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس بندے کی، تو آپ اگر ان اسباق سے جو ہمارے ہیں یا بیانات سے کچھ حاصل کر رہے ہیں، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، تو مرید ہو گیا۔ تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ پھر دل تو نہیں چاہتا، لیکن ظاہر ہے مجبور ہیں، وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اس پہ ہمیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو، ای میل کیجئے یا میسج کیجئے، ہم آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔